السلام علیکم میرے پیارے پیارے ریڈرز، آج ہم پڑھنے لگے ہیں بحر عشق ناول کی قسط نمبر 24 کا پارٹ بی۔ میری بہن کوئی چیز نہیں ہے جسے تم اپنے قبضے میں لے لو گے۔ سکندر بمشکل اس کا پتہ چلاتے وہاں تک پہنچا تھا، لیکن اس کے آدمیوں نے اس کا راستہ روک رکھا تھا۔ وہ سب عجیب پتلوں کی مانند بس چپ چاپ لیو کے حکم کے تابع تھے۔ لیو سپاٹ نگاہوں سے دروازے کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا تھا، سگریٹ سلگائے وہ گہرے کش لیتے دھواں ہوا کے سپرد کیے جا رہا تھا۔ ایک جانب لگا نو اسموکنگ کا سائن اپنی بے قدری پر رو رہا تھا۔ سکندر کیا ہو رہا ہے یہاں؟ اعظم خان بھی وہاں پہنچ چکے تھے، ان کا غصہ سوا نیزے پر تھا۔ لیو نے ایک خونخوار نگاہ ان پر ڈالی۔ ہسپتال کا عملہ کچھ بھی سمجھنے سے قاصر تھا، لیکن اعظم خان جیسی شخصیت کو وہاں دیکھتے وہ سب حیران تھے۔ دیکھیے، آپ سب یہاں یوں رش نہیں لگا سکتے، باقی مریضوں کا بھی تو کچھ خیال کریں۔ ڈاکٹر اب سکندر سے مخاطب تھی۔ مجھے ایک بار ملنے دو اس سے، پھر میں چلا جاؤں گا۔ سکندر نے اس پتھر سے سر پھوڑا۔ کس سے ملنے کی بات ہو رہی ہے یہاں؟ جیا کو کیا ہوا ہے؟ اعظم خان کا بس نہیں چل رہا تھا، وہ منان کو گریبان سے پکڑتے جھنجھوڑ ڈالتے، لیکن وہ تماشا نہیں چاہتے تھے۔ جیا نے بمشکل اپنی بھاری ہوتے پلکیں اٹھائیں، یوں لگتا تھا جیسے کسی بڑے پتھر کا بوجھ اس کی پلکوں پر رکھ دیا ہو۔ آنکھیں کھولتے اس نے عجیبی نگاہوں سے ہسپتال کے اس کمرے کو دیکھا۔ اپنے اوپر ٹوٹی قیامت یاد آئی تو وہ فوراً اٹھ بیٹھی۔ دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ وہ زندہ بچ گئی تھی، لیکن کیا وہ محفوظ تھی؟ شکر ہے آپ کو ہوش آ گیا، ورنہ وہ تو ہمیں مار ہی ڈالتا۔ نرس نے شکر کا کلمہ پڑھا۔ جیا اس کا اشارہ کبیر کی طرف سمجھی تھی۔ ارے آپ اٹھ کیوں رہی ہیں؟ جیا نے بنا اس کی بات سنے ہاتھ سے نیڈل اتار دی۔ ابھی ڈرپ ختم نہیں ہوئی۔ نرس کو اب اس پر غصہ آیا، پر وہ سن کہاں رہی تھی۔ کمزوری اور نکات کے مارے اسے چکر آ رہے تھے، اس کی کلائی میں درد سے ٹیسیں اٹھ رہی تھیں، مگر وہ لڑکھڑاتے دروازے کی جانب بڑھی۔ دروازہ کھولتے وہ کسی کی پشت سے ٹکرا گئی۔ لیو نے مڑتے اسے کمر سے تھامے اپنے سینے سے لگا لیا۔ جیا ساکت صرف سشمِ جاں کی دھڑکنیں سن رہی تھی۔ وہ تو سمجھی تھی اب کبھی اسے محسوس نہیں کر سکے گی، لیکن اس وقت اس کے حصار میں کھڑی تھی۔ لیو نے ایک قہربار نگاہ اپنی پناہوں میں کھڑی کانپتی ہوئی لڑکی پر ڈالی۔ جیا! سکندر کی پکار پر وہ بے اختیار مڑنے لگی، جب لیو کی گرفت نے سختی اختیار کرتے اسے ہلنے کی بھی اجازت نہیں دی۔ شش! خبردار جو کسی پر بھی ایک نظر ڈالی، اس انسان کو صفحۂ ہستی سے مٹا دوں گا۔ اس کی گمبھیر آواز جیا کے کانوں میں پڑی۔ یہ سب کیا تماشا ہے؟ اعظم خان کی اب برداشت ختم ہوئی۔ جیا فوراً یہاں آؤ! اس ان کے حکم پر کانپی۔ تم نے کچھ سنا؟ وہ جھکتے اس کے سوجے ہوئے گال پر اپنی داڑھی رگڑتے سوال کر رہا تھا۔ جیا نے سہم کر نفی میں سر ہلایا۔ گڈ! اب سے تم دیکھو گے بھی میری مرضی سے اور سنو گی بھی میری مرضی سے۔ جیا ابھی تک ٹراما سے نہیں نکلی تھی۔ وہ بس یقین کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ اس وقت اس کے اتنے قریب منان ایک کھڑا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی اسے یوں ڈرانے کی؟ سکندر نے اپنے سامنے کھڑے گارڈ کو دھکا دیتے زوردار لات دے ماری۔ اس سے پہلے کہ وہ جیا تک پہنچتا، اسے مزید گارڈز نے گھیر لیا۔ ایک زخم بھرا نہیں اور تم مزید پٹنے آ گئے؟ تمہارے بھائی کا بھی دل نہیں بھرا؟ جیا نے اس کی شرٹ مٹھیوں میں دبوچے رخ موڑنا چاہا۔ کہا نا نہیں دیکھو گی کسی کو؟ اس کی دھاڑ پر وہ ڈر کر رونے لگی۔ منان! سکندر کہاں اپنی بہن کے ساتھ ایسا سلوک برداشت کر سکتا تھا؟ سکندر اگر یہ نہیں آتی تو چلو یہاں سے، آج سے میرا بھی اس سے ہر تعلق ختم۔ یہ میری بیٹی ہے ہی نہیں، اگر ہوتی تو یوں سر عام اپنے دشمن کے ساتھ نہ کھڑی ہوتی۔ جیا نے ہلکی سی مزاحمت کرنے کی کوشش کی۔ لیو نے گردن دبوچے اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ اس کی نیلی سوجن زدہ آنکھیں شدت سے بھیگ رہی تھیں۔ آپ نے تو میرے دل کی بات کر دی۔ اب سے اس کا واقعی آپ سے کوئی تعلق نہیں رہے گا۔ وہ بولتے اس کے نیوا لبوں پر جھک گیا۔ جیا اس کے لمس پر پڑپڑاتی سانسوں پر پہرا بٹھا گئی۔ اس کی بے باکی پر سکندر نے رخ موڑ لیا۔ اعظم خان کے خون میں ابال اٹھنے لگے۔ چلو چلتے ہیں، ڈیٹیل میں میٹنگ کریں گے۔ وہ اسے آزادی بخشتے اپنی باہوں میں اٹھا گیا۔ اس کا رخ لفٹ کی جانب تھا۔ میں اسے اپنے گھر لے کر جاؤں گا، اس کی طبیعت ابھی ٹھیک نہیں ہے۔ سکندر بے بس سا چلایا۔ لیو کان لپیٹے لفٹ کا بٹن دبا گیا۔ جیا اب بھی اس کے سینے میں منہ دیے ہوئے تھی۔ چاہ کر بھی وہ پلٹ کر اپنے بھائی کو نہیں دیکھ سکتی تھی۔ لفٹ رکی اور وہ ہسپتال کی چھت پر قدم رکھ گیا۔ ہیلی کاپٹر وہاں پہلے ہی لینڈ کر چکا تھا۔ اس کی دھڑ دھڑ آواز ان کے کانوں کو چیرنے لگی۔ لیو چٹان کی مانند چلتے ہوئے ہیلی کاپٹر میں سوار ہو گیا۔
ماضی، آپ اب بھی پولیس کے بجائے اسے حیدر کے حوالے کر رہے ہیں۔ ماہرہ خان بے یقین تھی۔ پولیس بھی یہی ہے، میں صرف حیدر کے پہنچنے کا انتظار کر رہا ہوں۔ لیکن آخر کیوں؟ وہ درندہ اس قابل نہیں ہے۔ اعظم، لگتا ہے آپ کو مجھ پر شک ہے، آپ کو لگتا ہے میں ہی جھوٹ بول رہی ہوں، ایسا ہی ہے نا؟ وہ اپنے حواس کھو دے۔ جی پاگل مت بنو، مجھے معاملے کو اپنے طریقے سے ہینڈل کرنے دو۔ اعظم خان نے تحمل سے انہیں سمجھانے کی کوشش کی۔ جب بات میری عزت کی ہے، زیادتی میرے ساتھ ہوئی ہے تو آپ کیوں ہینڈل کریں گے؟ آپ ہمیشہ مجھے یوں ہی میری اہمیت جتاتے ہیں، مجھے یقین دلاتے ہیں کہ میں آپ کی زندگی میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی، لیکن کوئی بات نہیں، میرے لیے نہ صحیح اپنی بیٹی کے لیے تو کچھ کریں گے نا آپ؟ اعظم خان نے حیرانی سے انہیں دیکھا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ ابھی پتہ چل جائے گا۔ ماہرہ خان جیا کا ہاتھ پکڑے ان کے سامنے لے آئی۔ جیا بیٹا، آپ اپنے بابا کو بتاؤ، منان آپ سے پہلے بھی چھپ کر ملنے آتا تھا یا نہیں؟ جیا نے معصومیت سے اعظم صاحب کو دیکھا۔ آتا تھا، جھوٹ بولتے اسے برا لگا، لیکن بدلے میں منان ہمیشہ کے لیے اس کے پاس آ جاتا، اسے سودا منظور تھا اور وہ آپ کو ٹچ کرتا تھا۔ اعظم خان کی پیشانی پر پسینے کے قطرے نمودار ہوئے۔ ہاں، جیا کے جواب پر وہ باقاعدہ کانپے۔ کہاں ٹچ کرتا تھا؟ یہاں وہ باقاعدہ اسے چھوتے پوچھ رہی تھی۔ جیا نے گھبرا کر انہیں دیکھا جو آنکھوں ہی آنکھوں میں سے ہاں کہنے کا اشارہ کر رہی تھی۔ ہاں، اس نے اپنے ہاتھوں سے منان شاہ کے کردار کے بقیے ادھیڑ دیے۔ بابا، آپ نے من کو کیوں مارا؟ وہ ناراضگی سے ان سے پوچھ رہی تھی۔ اس کو اتنی چوٹ آئی تھی۔ بابا، من کہاں ہے؟ وہ اب رونے لگی تھی۔ بولے، اب بھی آپ کا وہی فیصلہ ہے؟ اعظم خان تیر کی تیزی سے کمرے سے نکلتے چلے گئے۔ ان کا رخ بیسمنٹ کی جانب تھا جہاں منان اس وقت بند تھا۔ وہ اسے کالر سے پکڑے گھسیٹتے ہوئے پولیس کے سامنے پھینک گئے۔ اس میں اب اتنی ہمت بھی نہیں بچی تھی کہ وہ مزاحمت کر پاتا۔ لے جاؤ اسے، FIR کرنی چاہیے اس پر۔ تنفر سے بولتے وہ وہاں سے چلے گئے۔ پولیس منان کے ہاتھوں میں ہتھکڑی لگا رہی تھی۔ نہ جانے کہاں سے لال محل کے باہر میڈیا کا جمع غفیر جمع تھا۔ پولیس والے مسلسل منان کو گالیاں دیتے اسے پولیس وین میں بٹھا رہے تھے۔ اس کی ذرا سی مزاحمت پر بھاری ہاتھ کے تھپڑ اس کے منہ پر رسید کیے جا رہے تھے۔ میڈیا کھٹا کھٹ اس کی تصویریں کھینچ رہا تھا۔ ملک کے جانے مانے بزنس مین حیدر شاہ کا بیٹا ایک ہوا زدہ انسان نکلا، ایسا نیوز میں بتایا جا رہا تھا۔ پولیس اسٹیشن پہنچنے سے پہلے ہی وہاب لغاری نے اس کے خلاف ڈرگس سے لے کر ریپ تک کے کیسز تیار کر رکھے تھے۔ من کو وہ کیوں لے کر جا رہے ہیں؟ آپ نے تو کہا تھا ایسا بولنے سے بابا ہماری شادی کروا دیں گے، لیکن وہ پولیس انکل تو من کو مار رہے تھے۔ روتے روتے اس کی ہچکیاں بند گئیں۔ ماہرہ خان نے اسے قہر بار نگاہوں سے گھورا۔ اس معصوم کو تو شادی کا مطلب بھی ٹھیک سے نہیں پتہ تھا۔ جیا، تم اتنے جھوٹ اپنے ہی بابا سے کیسے بول سکتی ہو؟ اگر انہیں سچ کا پتہ چلا تو جانتی ہو کیا ہوگا؟ وہ اب دھیرے دھیرے اس کی جانب قدم بڑھا رہی تھی۔ جیا بے اختیار ان سے دور ہوئی۔ وہ تمہارا بہت برا حشر کریں گے، تم سے نفرت کریں گے، تم نے جھوٹ بولا ہے، تمہارے جھوٹ کی وجہ سے منان جیل چلا گیا، وہ بھی اب تم سے کبھی بات نہیں کرے گا۔ نہیں، میں نے کچھ نہیں کیا۔ وہ حیران پریشان سی انہیں سن رہی تھی۔ تم نے ہی کیا ہے، وہ حلق کے بل چیخیں۔ جیا روتے ہوئے ان کے کمرے سے نکلی۔ بابا بھائی، وہ تیزی سے بھاگ رہی تھی کہ پہلی سیڑھی پر قدم رکھتے ہی وہ بری طرح لڑکھڑائی اور دھڑام سے قلبازیں کھاتے سیڑھیوں سے نیچے جا گری۔ ملازمہ نے وہ منظر دیکھتے اپنا پسینہ صاف کیا۔ ماہرہ نے اسے سیڑھیوں پر تیل گرانے کا کام دیا تھا جو اس نے کر دیا، لیکن اسے تھوڑا پتہ تھا کہ ایسا ہو جائے گا۔ اس کا کوئی قصور نہیں۔ وہ خود کو سمجھاتے سرونٹ کوارٹرز کی طرف بھاگ گئی۔ لائک کریں، کمنٹ کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔